علیکم دوستوں، مائی نیم از عامر اینڈ یو آر واچنگ ریسل لیو۔ تو آج بات کرنی ہے ہمیں برما میں ہونے والے مظالم کی، جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے اور وہاں پر کاٹ پیٹ ہوئی مسلمانوں کی۔ تو اسی بارے میں آج بات کریں گے۔ تو ہوا کچھ یوں تھا برما میں کہ جب کہ وہاں کی وزیر اعظم نے آن سان سوچی نے کہ یہ کہا تھا اپنی آرمی کو، اپنے ملک کی مسلح افواج کو کہ بھائی تم لوگوں کو اگرچہ کوئی کہ دہشت گرد ہمارے ملک میں ظاہر ہو تو تمہیں اس کو مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرا، ان لوگوں نے آپریشن شروع کیے کہ برما کی آرمی نے۔ تو وہاں پر کوئی دہشت گرد کیا، وہاں کے دہشت گرد کے نام کو بھی نہیں کوئی جانتا تھا، وہاں رہتے سارے مسلمان ہی تھے، ٹھیک ہے۔ تو سین کیا بنا، اس آن سان سوچی نے وہاں کیا کروایا، اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ بھائی اب وہاں رہے تو مسلمان رہیں، کوئی بت پرست یا بدھ مت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ مسلمانوں کو مارنا شروع ہو جاؤ۔ تو انہوں نے بھی کوئی خاص وہ نہیں رسپانس دیا۔ آرمی ہونے کے باوجود انہوں نے کیا کرا، قتل و غارت عام کر دی، ادھر لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اور کیا، کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کا پیر کاٹ دیا، سیکشول ریپس اور بہت زیادہ زیادتیاں، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو سرے عام کاٹنا پیٹنا یہ فوج کر رہی تھی، ٹھیک ہے، برما کی فوج کر رہی تھی۔ میں نے تو کبھی زندگی میں برما کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ یہ جب گھٹیا کام ہو رہے تھے نا برما میں، اس کے بعد ہی برما کا نام سننے میں آیا تھا مجھے، ٹھیک ہے نا، کہ برما بھی کوئی ملک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو برما میں جو کہ اس طریقے سے کاٹ پیٹ ہوئی، انسانوں کو سرے عام سر کاٹ دینا، ورنہ کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے اس چیزوں پہ۔ تو یو این کی نیشنز کوئی کچھ بولنے کے کچھ بولنا ہی نہیں نا، یو این نیشنز کو بس دیکھنا ہے، اور بس دیکھنا ہے، کامنٹ کتریاں کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ یو این کی نیشنز کدھر گئی تھی جب مسلمانوں کو کاٹا پیٹا جا رہا تھا؟ اب بتاؤ مجھے کہ کسی بھی انسان کو اگرچہ کسی کا گھر جلا دیا جائے، انسانوں کو زندہ جلا دیا جائے، یا پھر کسی انسان کی گھروں پر قبضہ کر دیا جائے، جانوروں پر قبضہ کر لیا جائے، یا پھر زمینوں پر قبضہ کر لیا جائے، تو وہ انسان کہاں جائے گا؟ وہ انسان جائے گا کدھر، کرے گا کیا؟ اور کیا کرا ان برما کی آرمی نے کہ اگرچہ کسی انسان کو وہاں سے چھوڑا بھی ہوگا زندہ کہ بھائی تجھے زندہ چھوڑ دیتے ہیں، تو سین کیا کرا، وہاں سے بھر کے جہاز بندوں کے انسانوں کے بھیج رہے ہیں جو مسلمان تھے کہ بھائی تم یہاں سے نکلو، برما سے نکلو، کہیں بھی جاؤ پر برما سے نکلو۔ ان کو کیا کرا، جہاز میں، وہ اب کیا کریں، اپنی جان بھی بچانی ہے ان لوگوں کو۔ جہاز میں وہ لوگ بیٹھے، ٹھیک ہے، جہاز میں بیٹھ کے، اب سمندر تو نہ ختم ہونے والی چیز ہے نا بھائی، سمندر میں وہ بیٹھے، کچھ بھوک سے مر گئے، کچھ پیاس سے مر گئے، اب سمندر کا پانی تو کوئی پینے سے رہا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو جہاز پہنچے بھی ان میں لوگ سارے ہی مرے ہوئے مل رہے تھے، کوئی اکا دکا بچ گیا تو بچ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز پہ کوئی بولنے والا نہیں تھا، نہ ہی یو این نیشن سے چپ کر کے بھگوڑوں کی طرح دیکھ رہی تھی ان بیچاروں کو، مسلمانوں کو کوئی پناہ دینے کے لیے۔ بنگلہ دیش حالانکہ برما کے کچھ نزدیک ہی ہوگا، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش، بنگالی لوگ تھے وہ، زیادہ تر بنگالی لوگوں کو وہ لوگ جگہ نہیں دے رہے تھے کہ بھائی تم لوگ آ جاؤ ہمارے ملک میں، نہیں بھائی نہیں، یہ پناہ نہیں دیں گے ان کو، کچھ بھی کر لو، یہاں سے نکلو، جاؤ کہیں بھی جاؤ، مرو کھپو، پر ہم تم لوگوں کو جگہ نہیں دیں گے۔ یہ کیا، بنگلہ دیش میں وزیر اعظم ان کی ویسے تو بہت سیکولر بنتی ہے، ویسے تو پاکستان کے بارے میں بڑا بولتی ہے، تو ان کو پناہ کیوں نہیں دی اس بندی نے؟ تھے تو وہ مسلمان اور بنگالی ہی تھے، انہی کی قوم کے تھے، تو کیوں نہیں دی گئی یار؟ ادھر جتنا ظلم ہوا ہے نا پوری دنیا میں کدھر بھی نہیں ہوا ایسا ظلم ایک دم، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا، آرمی تو ظلم کر رہی تھی، ساتھ میں ادھر کے جو مذہب پرست لوگ تھے نا وہ اچھا برما والوں میں بدھ مت ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں، وہ بھگوان کو بھی نہیں مانتے ہیں، وہ ان کا اپنا ہی ایک بھگوان ہے بھائی، بدھ مت، ٹھیک ہے، ان کا اپنا ہی مذہب ہے بدھ مت، ٹھیک ہے۔
تو وہ کیا کرتے تھے، مطلب جب دیکھ رہے تھے ہمارے ملک کی فوج جو ہے مطلب قتل و غارت کر رہی ہے، مسلمانوں کو مار رہی ہے، تو انہوں نے بھی اس چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان گنجوں کا، یہ گنجے پنڈت تھے، مطلب یہ ان کا مذہب بھی گنجے پنگے ننگے ایسے ہی ہے، انڈیا والا ہی سسٹم ہے سارا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا گنجوں کا ایک سردار تھا، کوئی بڑا مطلب لیڈر ہوگا ان میں بھی، کوئی پنڈت ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا نام اشر ودھارتھ کچھ اس طریقے کا نام تھا۔ اس نے مطلب اپنی چیلوں کو حکم دیا کہ بھائی جاؤ مسلمانوں کی چیزوں پر قبضہ کرو، جانوروں پر، مال پر، جان پر، جو تمہیں کرنا ہے کرو۔ تو ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا، کسی بھی انسان کا سر کاٹ دیا، مطلب گولیاں مار دی، جلا دیا، کچھ بھی کر دیا، ان کو کوئی بولنے والا ہی نہیں تھا بھائی۔ یہ برما میں جتنا ظلم ہوا ہے نا، پوری زندگی میں اتنا ظلم ایک ہی دم ٹائم کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کشمیر کے بعد، اسرائیل کے بعد جتنا ظلم برما میں ہوا نا، یہ کبھی نہیں ہوا ہے جیسا کہیں بھی۔ اور اس چیز پہ کوئی بولنے کے مطلب بول بھی نہیں رہا نا۔ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، لوگ صرف دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہو رہی ہے بھائی، نقصان کر رہے ہیں کسی کا، کسی کو ہاتھ کاٹ رہے ہیں، کسی کا پیر کاٹ رہے ہیں۔ ابھی زمانہ ایسا ہو رہا، کوئی بندہ مر رہا بھی ہوگا نا، اس بندے کو مرتے ہوئے دیکھ کے ویڈیو بنانا شروع کر دیں گے، اس کی جان نہیں بچائیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے پورے کا پورا۔ یہ برما میں، اچھا مزے کی بات تو سنو، یہاں کا جو وزیر اعظم تھی آن سان سوچی، اس کو نوبل پرائز ملا ہوا تھا۔ نوبل پرائز کیا ہوتا ہے؟ اچھا نوبل پرائز ہوتا ہے امن کا پیغام، اس بندے کو دیتے ہیں نوبل پرائز، ٹھیک ہے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے نوبل پرائز کا، امن کا پیغام، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا امن کا پیغام، کتنے لوگوں کو مار دیا یار، کتنے لوگوں کو، کوئی اکا دکا بھی نہیں چھوڑا ان بندوں نے۔ ابھی برما میں 0% مسلمان ہیں، جو کبھی آباد ہوا کرتے تھے مسلمان، ٹھیک ہے۔ تو یار یہ چیزیں تو سوچنے کی ہے نا، یہ گنجے پنڈت کدھر بھی نہیں سدھریں گے۔ مطلب کیا مذہب کی آڑ لگاؤ اور پھر قتل و غارت کرو، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھی کرو، مطلب کوئی تمہیں انگلی نہیں اٹھائے گا نا۔ اب ان گنجوں کو بھی دیکھ لو، ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا، بس دمادم مسلمانوں کو کاٹا۔ ان کو مل گیا تھا ایک گوشت کا پیس کہ بھائی کٹ کٹا کرو ابھی۔ اور میں تو اس ملک کی آرمی کو مطلب تھوکتا ہوں ان پہ کہ بھائی تم لوگوں کو مسلمانوں کو ہی مارنا ملا تھا، مسلمانوں سے کیا دشمنی دی تم لوگوں کی؟ میرے کو تو یہ سمجھ میں آج تک نہیں آیا۔ سمجھنے کی بات ہے، اگر کسی انسان کو، ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، کسی کو یہ نہیں پتہ؟ وہاں کشمیر میں کتنا ظلم ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، غزہ کی پٹی اسرائیل میں، یروشلم میں کتنا مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے بھائی۔ بس مر تو ہر جگہ انسان رہا ہے نا، مذہب کو تم سائیڈ میں کر دو، ہر جگہ انسان ہی مر رہا ہے، انسان کو کاٹ رہا ہے، کھا رہا ہے، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی اور مسئلوں پہ، پر انسان کو کھائے جا رہا ہے۔ یہ اس چیزوں کے بارے میں کسی کو نہیں بولنا، کیونکہ بس ایک وقت کرنا ہے اپنا پاس۔ کیا یار یہ گنجے پنڈت، مطلب کیا جہالت ایک جگہ ختم ہوتی ہے دوسری جگہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ کہاں برما کہاں پاکستان، مجھے ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے برما کے اوپر، مسلمانوں کو مار مار کے یار۔ تم لوگ ایک نہتے انسان کو تم لوگ مارتے ہو، ہاتھ باندھ کے ہاتھ کاٹ دیتے ہو، گلے کاٹ دیتے ہو، مطلب عورتوں کے ریپ کرتے ہو یار۔ تم لوگوں کی فوجیں بھی بیکار، کسی گھٹیا، مطلب کیا میں بولوں، مطلب کیا اس آن سان سوچی کو کس نے نوبل پرائز دے دیا؟ اس بندے کو کم سے کم اتنا تو سوچنا چاہیے تھا کہ میرے سے زندگی میں بہت بڑی غلطی ہوگی، اس جیسی عورت کو میں نے کیسے نوبل پرائز دیا، جس نے انسانوں کو مروایا، جس نے انسانیت کا قتل سر عام کروایا اپنی فوج سے، اپنے بلبوتے پہ، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے یار شیئر نہیں کرتے، کم سے کم اور نہیں تو شیئر تو کر دیا کرو، تاکہ مطلب لوگوں میں تھوڑا سینس تو جاگے، تھوڑا دماغ میں تو پڑے بات کہ ہم بول کیا رہے ہیں۔ کسی بھی انسان پہ کوئی بھی ظلم مت کرو یار، ہر انسان سے، ہر مذہب سے پیار کرو،
کچھ بھی نہیں رکھا ہے لڑائی جھگڑے میں، ہر جگہ انسان ہی مرتا ہے۔ یہ چیزیں سوچنے کی اب کشمیر میں وہ مودی کو مل گیا ہے ایک کشمیر، اور بس اس پہ ظلم کر کر کے وہ لیڈر پہ لیڈر بنتا جا رہا ہے، اور اپنے ہی جیسے کچھ گندے لیڈر گندے انڈے چن چن کے اس بندے نے اپنی ایک مضبوط کڑی بنا لی ہے کہ صرف کشمیر پہ مظالم کرو، وہاں پر 12 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے اس بندے نے۔ پر آج کا ٹاپک ہمارا یہ کشمیر نہیں ہے، آج کا ٹاپک ہمارا برما ہے۔ تو ان بیچاروں کا کیا قصور تھا جن کو تم نے سمندر میں اکیلا چھوڑ دیا؟ اتنے سارے جہاز مسلمانوں کے بھر بھر کے گئے اور ان کو بیچاروں کو اکیلا ایسے ہی چھوڑ دیا پانی کے اندر۔ سمندر کہاں وہ کھا سکتے ہیں، کہاں وہ پی سکتے ہیں، کوئی سینس تو بنتا تھا۔ بھوک میں ہی بندے مر جائیں گے سمندر کے اندر کہ وہ کھائیں گے کیا؟ ان میں معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے، اور کیا بچوں کو مارنا کاٹنا پیٹنا یہ برما نے کیا؟ اور انسانیت کی بات کرتا ہے یو این نیشنز، کیا یو این نیشن یہ نہیں روک سکتا تھا؟ روک سکتا تھا، ہر چیز کر سکتے تھے عالمی عدالتیں، پر کچھ بھی ایسا نہیں کرا۔ کیونکہ مسلمان یہاں پہ کٹ رہا پٹ رہا تھا نا بھائی، مسلمان تھا۔ ان کو اس چیزوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، اور پھر بولتے ہیں ہم تو ہیں بھائی عالمی عدالت والے۔ کٹ تو مسلمان ہی رہا تھا نا، مسلمان کب تک ایسے سہتا رہے گا؟ اور جو مسلمان غصے میں آ جاتا ہے اور پھر یہ بولتے ہیں مسلمان ٹیررسٹ ہے۔ ایسے ہی کیا تھا نا انہوں نے بھی، جب ان کو کوئی دہشت گرد ملا ہی نہیں، کچھ ملا ہی نہیں ادھر، تو ان بندوں نے کیا کرا، ان کی برما کی فوج نے ان سبھی مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا، اور کوئی سینس بنا ہی نہیں ان کا۔ سیم ٹو سیم آن سان سوچی کی نظریات مودی کی طرح ہیں، جیسے مودی کچھ ایسا کروا نہیں سکتا بڑا، کیونکہ سب کی نظر انڈیا پہ زیادہ ہوتی ہے کہ بھائی انڈیا یہ انڈیا وہ، انڈیا یہ انڈیا وہ، ٹھیک ہے۔ تو مودی اتنا زیادہ کچھ کر نہیں سکتا ہے جس طریقے سے، نہیں تو مودی سب سے پہلے ہی ایسا کام کرتا ہے کہ مسلمانوں کو مروا تو رہا ہے پر سیکریٹلی مرواتا ہے بھائی اپنی فوج 10 لاکھ فوج کہیں سنی ہے کہ بھائی 10 لاکھ سارے ملک کی فوج کشمیر میں، اکلوتے کشمیر میں تم لوگوں نے نہتے کشمیریوں پہ ڈالی ہوئی تھی۔ پھر یہ برما کا سین آ گیا نیا۔ مسلمان کب تک اس طریقے سے رہے گا؟ کبھی سوچنے کی بات ہے، مسلمانوں کو ان لوگوں نے سمجھا ہوا کیا ہے؟ کوئی کھیل سمجھا ہوا ہے، کچھ سمجھا ہوا ہے کیا تم لوگوں نے؟ اور دیکھنے والا ویڈیو تو دیکھتا ہے، شیئر نہیں کرتا، کم سے کم تم لوگ شیئر تو کر لیا کرو۔ نیگیٹیوٹی کی چیز تم لوگ اتنی دور تک پہنچا دیتے ہو، پازیٹیو چیزیں کو تم روک دیتے ہو کیا؟ اب یہ ویڈیو تم لوگوں کو شیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ۔